شادی کی پہلی رات انسان کی زندگی کی نہایت پرکیف، نشاط انگیز اور ناقابل فراموش موڑ ہے، جس کے آنے سے پہلے انسان اس کے انتظار میں ہوتا ہے اور جانے کے بعد تلخ و شیریں یادیں سدا خانہ دل میں محفوظ رہتی ہیں۔ شادی کی رات عموماً انسانی زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، اس لیے مختلف لوگ مختلف انداز میں اپنے طور پر اس کی تیاری میں ڈٹ جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ رات جنسی عمل کی رات ہے، لہٰذا وہ جنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے صحیح و غلط، معتبر و غیر معتبر، صحیح اور اسلامی شریعت کے مطابق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن جب انہیں بھی کوئی صحیح ذریعہ دستیاب نہیں ہوتا تو وہ دو راستوں میں سے ایک اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا تو انہیں جتنی اور جیسی واقفیت ہے اسی پر اکتفا کریں اور مزید کی خواہش ترک کر دیں، یا پھر وہ بھی انہی راستوں پر چل پڑیں جن پر آج کی نئی نسل کی اکثریت چل رہی ہے۔ پہلی راہ اختیار کرنے کی صورت میں لوگ حقیقت سے لا علمی کی بنیاد پر بہت سی توہمات اور خرافات کا شکار رہتے ہیں، اور دوسری صورت تو انتہائی پرخطر ہے۔ چنانچہ آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنسی معلومات جن ذرائع سے معلوم کرتے ہیں، ان کا غیر معتبر ہونا ہرگز و ناقص کو معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ ریڈیو، ٹی وی، عام اخبارات، جرائد و مجلات، انٹرنیٹ، بعضی میگزین، ہم عمر نوجوان دوست اور سہیلیوں سے حاصل شدہ معلومات کا کیا اعتبار ہے۔ مذکورہ ذرائع کبھی بھی درست معلومات فراہم نہیں کرتے۔ دوست اور سہیلیاں خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، کبھی معلومات صحیح نہیں دیتے۔ جنسی معلومات کا ذریعہ بساط اوقات وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں جو بازار میں مختلف مقاصد کے تحت عام اور منتشر ہیں۔ بعض کا مقصد محض تجارت اور بعض کا ہدف فحش کاری کا فروغ ہے۔ ان کتابوں میں جنسی معلومات نہایت ہیجان انگیز طریقے سے پیش کی جاتی ہے، جن سے جنسی جذبات میں اشتعال پیدا ہوتا ہے اور قاری انحراف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یورپ و امریکہ اور دیگر اقوام مغرب کی مطلوبہ میگزین خرید کر ان کے جنسی مضامین سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ اوپر دیے گئے دیگر بازاری سستی اور سطحی کتابوں سے زیادہ برا ہے، کیونکہ اہل مغرب جنسی معاملے میں جملہ شرعی و عقلی اور سماجی و تہذیبی سرحدوں کو پار کر چکے ہیں۔ ان کے یہاں شرم و حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ کچھ لوگ جنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو، فلمیں اور سیڈیز دیکھتے ہیں۔ یہ بھی نہایت گندا اور ضرر رساں طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس موضوع پہ دینی کتابیں دستیاب نہیں ہوں گی تو عوام مذکورہ وسائل و ذرائع ہی کا سہارا لیں گے۔ علماء کرام کی خاموشی اور کوتاہی ہی نوجوانوں کو ان منحرف راستوں پر لے جائے گی، جس کا انجام نہایت بھیانک
ہے। ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی دلہے کے لیے چند نصیحتیں۔ تو دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، کمنٹس کر دینا اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دینا تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔